يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم سب کے لیے بہت ہی زبردست رہنمائی ہے۔ بسا اوقات ہم کسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر سے، حقیقت میں اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہوتا ہے۔ ہم پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیوں کر ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب اتنا آسانی سے دیا ہے کہ جب انسان اس سے آگاہ ہوتا ہے خوشی سے پھولے نہیں سکتا۔ مشائخ عظام، مفسرین اکرام، علماء کرام ہمارے لیے محنت کرتے، وہ ہیرے قرآن مجید سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے، ہمارے سامنے رکھتے کہ اب صرف تمہارے لیے عمل کرنے کی دیر ہے۔ ہم نے وہ ہیرے جواہرات نکال کر کے تمہارے سامنے رکھ دی، اب صرف تم اتنا کرو کہ اس پر عمل کرو۔ اسی لیے ہمارے سلسلے کے مشائخ نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہے۔ فرمایا قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہے جس پر اللہ نے اجر یقینی کیا، قبولیت یقینی، اجر یقینی۔ قرآن مجید میں اللہ نے 6 چیزوں کا بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس سے اختیار کرتا ہے تو اس کا بدلہ اجر کی صورت میں اللہ پاک یقیناً عطا کرے۔ سب سے پہلی چیز جو علماء اکرام نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر ادا کرنے پر اس نعمت کی زیادتی یقینی۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے بندے کو، کوئی بھی نعمت، دنیا کی نعمت ہو، دنیا کی چیزوں کی نعمت ہو، جس صورت میں جب کوئی بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسے فرمایا سورۃ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندے، اگر تم شکر ادا کرو گے میری کسی نعمت پر، میں اس نعمت میں اور اضافہ دیتا چلا جاؤں، اور اضافہ دیتا چلا جاؤں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، دیکھو کفر، یا اللہ پاک نے ناشکری کے لیے کفرتم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کافر کو بھی کافر کیوں کہا جاتا ہے کہ کافر نے اللہ کی نعمت ایمان کو چھپا دیا۔ انسان اگر کسی چیز کو چھپا لیتا ہے،
اس کو کہتے ہیں کفران نعمت. اللہ کی کسی نعمت کو چھپانا یہ کفران نعمت ہے. اور کافر کو کافر اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دیا ہے ایمان لانے کی، لیکن اس نے اس نعمت کو چھپا لیا. ایک دفعہ بلیری مل میں ہوتا تھا، تو قریب زری کالج ہے. تو زری کالج میں ایک دکان تھا، اس کا بھائی تو بہت سادہ تھا. اس میں ایک واقعہ ہوا، پھر دونوں فریق میرے پاس آئے. واقعی یہ ہوا کہ وہ زری کالج ہے، اس میں بلوچستان کی تمام اضلاع کے طلباء پڑھتے ہیں. سبی کے ہے، کچھی کے ہے، کوئٹہ، پشین، تمام اضلاع کے. تو استاد محمد کی بھی طلباء پڑھتے تھے. تو استاد محمد سے جتنے طلباء پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب ہندو تھے. شاید انہی کا میرٹھ پر داخلہ ہوا تھا، ان ہندوؤں کا ہوا تھا. اس خطے میں تو یہ ڈیرے مراد جمالی ہمارے حاجی یار محمد صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، جنہوں نے پوری زندگی دی تھی دعوت کے کام کو، ریون میں ہوتے تھے. اتفاق کی بات ہے میں بھی آ رہا تھا، پنڈی کی طرف سے آ رہا تھا، تو وہ لاہور سے چڑھے. تو سلیپر کی ڈبے میں میرا اور اس کا سیٹ ساتھ ہے. بہت خوش ہوئے، اور شاید اس بات کو 25-26 سال ہو گئے. عجیب گپ شپ کرتے ہوئے دعوت تبلیغ میں کارگزاریاں اس کے بڑے عجیب کار چھوٹے خط کے تھے. یہ ٹک ٹک بازار میں ان کا وہ کچھ والا چھاپ نمار کوئی جگہ بھی تھا. تو یہ ان دنوں میں غالباً یہ ڈیرے مراد جمالی کا نام ٹیمپل ڈیرا ہوتا تھا، یا قریب قریب اس کا نام ڈیرے مراد جمالی تبدیل ہوا تھا. ورنہ بہت عرصے تک اس کو ٹیمپل ڈیرا کہتے تھے، جس طرح ڈیرے اللہ یار کو جھٹ پٹ کہتے تھے. اور اسی طریقے سے بہت سے اسٹیشنوں کا نام تبدیل ہوا. تو اس کا نام ٹیمپل ڈیرے کی بجائے، جو ہندوؤں کا کوئی مقدس مقام کا نام ہے، ڈیرے مراد جمالی. بہت اچھے مراد جمالی جمعے کے لیے جاتے ہوئے چمن پاٹک کے مسجد کے دروازے بھی کسی نے شہید کر دیا تھا. بڑے نیک انسان تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. اس کی بڑی داڑھی تھی، انسان اس کو دیکھتا تھا تو کسی عالم دین کا اس پر گمان ہوتا تھا. بڑا اچھا نیک انسان. تو رہتے تھے اسی علاقے تھے. پھر اسی کے نام پہ یہ مراد جمالی، حاجی مراد جمالی اس کا نام تھا، اسی کے نام پہ اس کو ڈیرے مراد جمالی کا نام کر دیا. تو اس پر جب گاڑی رک گئی تو حاجی یار محمد نے ایسا دیکھا تو مجھے کہا کہ قاری صاحب یہ انہوں بھی بدرتا ہوا کم. میں سب سے ترانے نہیں تھا، کوئی 50,000 ٹیمپل ڈیرا ہوتا تھے حوالے پانی پہ، یہ انہوں بھی خبر رکھی تھی. ایک نئی بات میں آپ کو سناتا ہوں اسی علاقے کیا. میں نے کہا جی صاحب سنائیے. کارگزاریاں سنتے سنتے کوئٹہ تک پہنچا. جی صاحب کے کوئی اور نجران تشکیل وسو هذا ٹیمپل ڈیرا سے چرالو مازیګر جمع چې مو وکړه ملګرو ولې ګش کوو امیر ولې ټیک دی په ګچ راووتلو ملګری یو 50 په ډېر مشکل سره په دا علاقه کې مې درځه مسلمانانو ته زه وایي ته مسلمانان نه ته دکانداران خو کړ دي هندوان دي کہا کہ یار تو مسلمان نہیں ہے. اس بازار میں اب تو الحمدللہ بہت ترقی کر لی ڈیرے مراد جمالی. اس وقت تمام بازار میں کہتے اس ساتھی نے کہا ایک کے سوا جو مسلمان کی دکان ہے باقی سب ہندوؤں کی دکان. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنے مطلب یہ کہ اس خطے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. الحمدللہ مسلمان آ گئے. یہ جٹ پٹا ڈیرے اللہ یار کا علاقہ یہ سب کتنا. تو اس تمامت میں بھی جتنے طلباء آئے وہی کسی ہندو کا فون آیا، اسی کی دکان پہ فون ہوتا تھا کہ ہمارے فلاں ہندو سے کہہ دینا اس کا فون آیا تھا وہ مجھے فون کرے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے وہ ایک ہندو گزر رہا تھا دکان کے ایک راستہ کالج کی طرف سے تھا، ایک روڈ کی چمن روڈ کی طرف تھا.
وہاں سے جب داخل ہوا تو اس کا نام مسلم خان تھا، اس نے آواز دی، وہ کافر. پھر اس کو کہا تمہارا وہ دوسرا استمامت کا کافر کدھر ہے؟ سادہ تھا، سوابی کرے نہیں والا سا بیچارہ بے دفاع تھا. اس نے کہا کس کو کافر کہا؟ کہ جو تم کافر نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، ہم تو ہندو ہیں، ہم تو ہندو ہیں، ہمیں تمہیں کافر کہا. کہا وہ تمہارا دوسرا کافر کو استمامت کا کافر کا ٹیلی فون آئے تو اس کو اطلاع کرو. ہندو بگڑے، ایسے بگڑ گئے اس طریقے کالج کے کہ ہمیں اس شخص نے کافر کہا. سب بگڑ گئے، ہمیں کافر کہا. یہ مسئلہ کہاں لے کر جائے؟ میرے پاس آیا. اصل کا وقت ہندو بھی آ گئے، مسلمان طریقہ کالج. کیا مسئلہ؟ ہندو نے کہا جی یہ مسلم نہیں ہے یہ. میں نے کہا اس نے ہم کو کافر کہا. میں نے کہا تو آپ لوگ کیا ہے؟ وہی ہم لوگ تو ہندو ہے. میں نے مسلم کو کہا مسلم ان کو خلیفہ صاحب کہا کرو، ان کو خلیفہ صاحب کہا کرو، یہ تو ہندو سے بیچارے بگڑ گئے. تو مسلم ایسے دیکھ رہے مجھے کہ دو کے بجائے 4 انکے ہو گئے. سکھار صاحب یہ لوگ کافر نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ کا مجھے علم نہیں ہے. اس وقت اگر کسی ہندو کو آپ کافر کہتے، سکھ کو کافر، وہ بگڑ جاتا. ہمیں کیوں کافر کہا؟ ہم تو ہندو ہیں، ہم تو سکھ ہیں، تم نے ہم کو کافر کہا. یہ ہم کو تیز واقع ہے. پھر میں نے اس کو روک دیا. مسلم کو میں نے کہا اس کو ہندو کہا کرو، کافر کرو. اسی پر فیصلہ ہے. تو وہی چیز یا یہاں سے کان پکڑو یا پیچھے سے جا کر کان پکڑو ہے تو ایک ہی، لیکن بس ٹھیک ہے. یعنی کافر کے نام پہ بھی یہ کفار بگڑتے ہیں. ہمیں کیوں کافر کہا؟ حالانکہ کافر کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کفران نعمت کیا ہے. اللہ کی نعمت ایمان کو چھپایا ہے. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، خوبصورت جوانی ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے. اللہ کی قدرت کی نظاری بھی کر رہے، دن رات کا آنا جانا دیکھ رہے، آسمان کی وسعت کو دیکھ رہے، بارش کی آمد کو رکنے کو دیکھ رہے، بادلوں کی آمد جانے کو دیکھ، سب کچھ دیکھ رہے. لیکن اس کے باوجود جس ذات پر ایمان لانا چاہیے تھا وہ ان لوگوں نے چھپا دیا، کفران نعمت کر رہے. اسی طریقے سے جو بھی اللہ کے کسی نعمت کو چھپا لے، جو بھی اللہ کی کسی بھی نعمت کو چھپا لے، اس کو کفران نعمت کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو چھپا لے. اور جو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے، اللہ کا وعدہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت میں اضافہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی کو نعمت دے کر کبھی واپس نہیں دیتے، الا یہ کہ بندہ خود دھکے دے کر اس نعمت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے. اب بندہ کیسے نکالتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے، نعمت کی ناشکری کر کے اس نعمت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے. جتنا اس نعمت پہ شکر، وہ ہے نا واقعہ بخاری شریف میں حدیث میں کہ ایک خاتون آئی، اس کے پاس ایک بچی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت ہے، تنگی ہے، کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ٹائم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، بیٹھے سب چلے گئے گھروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں، بے چینی میں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضرت بلال فرماتے میں پریشان ہوا، قریب آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا ہاں بلال ایک چھوٹی سی پریشانی آئی. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا وہ صدقے کا سونے کے ٹکڑے آئے تھے، باقی تو میں نے مستحقین کو دے دیے، ایک ٹکڑا گھر میں پڑا ہے، کوئی مستحق ابھی تک نہیں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے 2-3 راتیں مسلسل گھر میں یوں گزر جاتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن حال یہ ہے کہ گھر میں سونا برداشت نہیں کہ بھئی یہ مستحق تک پہنچ. فرماتے حضور جب یہ بات ہوئی، میں بھی باہر جا کر دیکھتا رہا، کوئی مستحق گزر رہا تھا. میں نے جلد جا کر اما عائشہ سے کہا وہ سونے کا ٹکڑا، ہاں کہتے
میں نے فوراً اس کو دے دیا. آ کر فرمایا, میں نے کہا یار سنو خوشخبری ہو, وہ صاحب آیا تو میں مستحق کو دے دیا. خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا, یہ حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس وقت ایک عورت آئی, بچی ساتھ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کا دانہ تھا. اس نے کچھ کہا یا سلام کچھ ہو دے دے. نے کہا اس وقت تو ہاتھ میں کچھ نہیں, کچھ آ جائے میں ضرور تمہیں دے دیتا. ہاں یہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ چاہے تو لے لے. اس عورت نے کہا نہیں, کھجور کے دانے کو لے کر میں کیا کروں. حضور نے فرمایا یہی ہے. بغیر کھجور کا دانہ لیے وہ خاتون بیٹی کے ساتھ چلی گئی. کچھ دیر کے بعد ایک اور خاتون آ گئی, 2 بیٹی چھوٹی چھوٹی تھی اس کے پاس. انہوں نے بھی آ کر حضور سے یہ کہا. حضور نے فرمایا بھی اس ٹائم تو کچھ نہیں, کچھ آ جائے ضرور دوں گا. یہ کھجور کا ایک دانہ ہے. کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ, آپ کے ہاتھ سے کھجور کا دانہ مل جائے ہمیں تو دنیا اور آخرت جیسے مل گیا, ہمیں اور کیا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا دانہ لے لیا, 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا اس نے اپنی ایک بچی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اس نعمت کا حق ادا کیا اور اپنے بچوں کی واقعی تربیت کا حق ادا کیا. کچھ دیر گزری, وہ خاتون بیٹی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے فرمایا جاؤ دیکھو. خادم یا خادمہ نے جا کر دیکھا رسول اللہ کوئی آیا ہے, 60 اوسق یہ منوں کے حساب سے کھجور تھا, وہ کسی نے بھی دعایا. حضور نے فرمایا سبحان اللہ, اس خاتون نے ایک کھجور کے دانے کی قدردانی کی, اللہ نے پوری کھجوروں کا من کے من بیچ دیے. فرمایا ان کو دے دو. ان کے شکر ادا کرنے پر, ایک کھجور کی دانے پر اللہ نے یہ سب کچھ ان کے پاس. اللہ کے یہ مت سمجھو معمولی نعمت ہے, چھوٹی نعمت ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ نعمت کس کی طرف سے آئی, کس ذات نے دی ہے. خدا کی قسم کبھی بھی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی گھر میں اگر شکر گزار کی توفیق نہیں. تو نعمت کی شکر ادا کرنے پر نعمت میں زیادتی یقین اور صبر. دوسری بات, صبر, کسی کوئی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, اس پر کوئی صبر کرے. مشائخ نے بھی کہے کہ اس پر اجر یقین, کوئی شک نہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والے کو بے حساب بھی کتاب عطا فرماتا, ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب. تو جب اول تو اللہ پریشانی سے بچائے, ہم کمزور ہیں, اللہ کی پریشانی کتاب نہیں لا سکتے, آزمائش کتاب نہیں لا سکتے. لیکن کسی نے اللہ کی طرف سے آزمائش آگے صبر کیا, پھر دیکھے اللہ کتنا اجر آتا. اور تیسری چیز فرمایا علماء نے کہ توبے پر معافی یقین. اگر کوئی توبہ کرے گناہوں سے, یقین کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ اللہ اس توبے پر مجھے معاف فرما دے گا. نا امیدی نہ ہو, مایوسی نہ ہو, یقین ہو کہ یقیناً اللہ نے اس توبے پر. حضرت رابعہ بصری کے پاس کچھ جوان ہے کہ اماں ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں بیٹے پوچھو, کیا بات ہے. کہا ماں اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے اپنے گناہوں سے اور توبہ کرے, کیا واقعی اللہ معاف فرما دیتے. کہا بیٹے جب تک اس وقت تک ایک انسان توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ اس گناہ سے معافی کا فیصلہ نہ فرمائے. جب کسی گناہ سے آپ توبہ کرتے ہیں, استغفار توبہ کرتے, تو یقین کیجئے اللہ نے اس لیے توبے کی توفیق دے دی کہ اللہ چاہتے ہیں میری بندے کی یہ گناہ مٹ جائے. اللہ کی توفیق کے بغیر توبے کا توفیق نہیں ملتا. اور چوتھی چیز فرمایا استغفار پر برکت یقین. استغفار خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شخص آیا, حضرت باغات سوکھ رہے ہیں, فرمایا استغفار کر. کسی نے آ کر کہا حضرت اولاد نہیں, فرمایا استغفار کر. جو بھی کہتا مسائل, حضرت فرماتے خواجہ صاحب استغفار کر. خادم نے کہا حضرت عجیب نسخہ ساتھ ہے, جو بھی مسائل لے کر آیا استغفار پڑھو. فرمایا میں نہیں کہتا, قرآن میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ.
اور فرمایا توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، باغات تمہارے آباد رہے گی، تمہارے اولاد میں مال میں اللہ پاک کا استغفار کرنے سے خوب برکت عطا فرمائے گا، اور فرمایا تمہارے باغات خوب خوب پل لائیں گے، پل لائیں گے۔ استغفار، اللہ نے انہ کان غفارا، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دعا پر قبولیت بھی میں نے بتایا، اور فرمایا جو بندہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالتا ہے اللہ پاک اس مال میں کمی نہیں لاتا۔ جو فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے مال میں سے جو تم صدقہ نکالتے ہو خدا کی قسم وہ مال بڑھتا چلا جائے، اس میں کمی نہیں۔ چھ باتیں علماء نے فرمائی، جس نے بھی اختیار کیا انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے اجر میں کوئی کمی نہیں، اللہ عمل کی طرف ہے۔ تمام لوگ مل کر میل کر سب سے پہلے ضرور شریف پڑھیں گے اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی کما بارکت علی ابراہیم سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ اخلاص